حجت الکاملین حضرت سیدنا داتا علی جبیل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ جب شہر لاہور تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی ایک مسجد بنائی. اللہ کے نبی اور ولی جہاں بھی جاتے ہیں پہلے جا کے مسجدیں بناتے ہیں. پہلے کیا بناتے ہیں؟ مسجدیں بناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مسجد بنائی. حضرت اسماعیل کوئی بچہ کو جائے بچوں کو چھوڑا ہے آپ جاؤ بچے کپڑا دے چھوڑ دو. نعرہ تکبیر، نے پہلے مسجد بنائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلے مسجد بنائی. میرے پاک نبی مدینہ پاک میں تشریف لائے تو اپنی پہلی قیامگاہ پر مسجد قباء شریف بنائی. آگے تشریف لائے تو پہلے مسجد نبوی بنائی. تو اللہ کے نبی اور ولی جہاں بھی جاتے ہیں پہلے مسجدیں بناتے ہیں. داتا صاحب لاہور آئے پہلے مسجد بنائی. خواجہ اجمیری کے پہلے مسجد بنائی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پہلے بریلی کے پہلے مسجد بنائی. حضرت مجدد الثانی سرحد کے پہلے مسجد بنائی. حضرت بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک مدن کے پہلے مسجد بنائی. میاں شیر محمد صاحب شرک پوری آپ یہاں تشریف لائے تو پہلے مسجد بنائی. تو اللہ کے ولی جہاں بھی جاتے ہیں پہلے مسجدیں بناتے ہیں. اپنے لیے بلڈنگیں بڑے بڑے بنگلے اور عمارتیں کھڑی نہیں کرتے. داتا صاحب لاہور آئے تو پہلے مسجد بنائی. جب مسجد بن گئی نماز کا وقت ہوا ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضرت تھوڑا سا قبلہ ٹیڑھا ہے اس کو ذرا درست کروا لیں ایسے تو نماز ہی نہیں ہوگی. داتا حضور نے فرمایا بابا جی ذرا آگے تشریف لے آؤ. بابا جی نے کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا. داتا صاحب نے فرمایا آگے آ جاؤ. بابا جی آگے آگے جب محراب کے قریب پہنچے نا تو بغیر بتائے واپس جانے. فرمایا بابا جی بتاتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ نا کہاں سے ٹیڑھا ہے تاکہ ہم سیدھا کر دیں لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہو. بابا جی کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار ایسے نمایاں ہو گئے. تو فرمایا بابا جی بتاؤ. کہنے لگے یار میں ہی ٹیڑھا تھا قبلہ تو سیدھا ہے. کہا وہ کیسے پتہ لگ گیا؟ ایک منٹ کے اندر. کہا جب میں محراب کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس مسجد کے محراب کے عین بیچ میں کعبہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. میں نے عین محراب کے بیچ میں کعبہ دیکھا ہے. جب کعبے پہ نظر پڑ گئی تو قبلہ سیدھا ہے. سبحان اللہ. ہم میں ہی ٹیڑھا تھا قبلہ درست ہے. یا جب عاصم بن برقیہ جب تخت بلقیس لا سکتا ہے آپ جھکنے سے پہلے تو میرے پاک نبی کا امتی میرے پاک نبی کی امت کا ولی داتا صاحب نگاہ ڈالے تو پھر کعبہ چل کے آتا ہے. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ کعبہ تو مکے میں یہاں کیسے آ گیا وہ سیدھا سا جواب ہے جیسے عاصم بن برقیہ نے نگاہ ڈالی تخت بلقیس آ گیا. تو اگر میرے پاک نبی کے امت کے ولی نگاہ ڈالے تو کیا کعبہ نہیں آ سکتا؟ کعبہ آ سکتا ہے. جس کے پاس زبور کا علم ہے وہ تخت بلقیس لا سکتا ہے. تو جس کے پاس قرآن کا علم ہے اگر وہ کعبہ نہیں لا سکتا تو داتا صاحب کے پاس قرآن کا علم ہے. جس طرح سارے نبیوں میں میرے پاک نبی کی شان سب سے ارفع و اعلیٰ ہے بلند و بالا ہے اسی طرح سارے امت کے ولیوں میں سے میرے پاک نبی کے ولیوں کی شان سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے. اللہ اکبر. برادران اسلام آگے سنیے. داتا صاحب کا شمار بڑے بڑے اکابرین اولیاء اللہ میں ہوتا ہے. سلطان الہند عطائے رسول خواجہ 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 معین الدین چشتی اجمیری علی رحمہ آپ غوث اعظم کے ہم عصر ہیں. آپ مدینہ پاک سے بغداد تشریف لائے. غوث اعظم کی زیارت بھی کی ملاقات بھی کی اور ملاقات کے بعد بغداد شریف سے آپ لاہور آئے. لاہور سے آپ نے آگے اجمیر جانا تھا. جب آپ لاہور اترے تو آپ کو کس نے بلایا؟ کیا مظاہر جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. نہ کوئی اشتہار لگا ہوا ہے داتا صاحب کا, نہ کوئی اعلانات ہو رہا ہے, نہ کوئی بتا رہا ہے کہ ادھر مزار ہے داتا صاحب کا, ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. تو کس نے بتایا؟
خواجہ غریب نواز کو کہ مزار داتا آگے ہے. آپ خود فرماتے ہیں جب میں لاہور پہنچا تو میں نے مزار داتا کے اوپر انوار کی بارش دیکھی, تجلیات کی بارش دیکھی. میں ان تجلیات کو دیکھ کر مزار داتا پر پہنچا. اللہ اکبر. اور خواجہ صاحب فرمارے سب سے پہلے آپ فرمارے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے مزار داتا پہ نورانیت کی بارش دیکھی. اور سب سے پہلے خواجہ صاحب نے ہی داتا صاحب کا تعارف کروایا ہے, اور آپ کے کہنے میں لوگوں نے آپ کو داتا مانا ہے. پہلے بھی لوگ مانتے تھے مگر آپ کے کہنے میں لوگوں نے زیادہ مانا ہے. تو خواجہ غریب نواز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسا لطف آیا, آپ کے قدموں میں آ کے ایسا سرور آیا. اقبال کہتا ہے سید حجویر مختوم مرقد او پیر سنجر راہ حرم. یہ حجویر کا سید ہے اور تمام امتوں کا پیشوا ہے, اور آپ کا مزار خواجہ غریب نواز کے لیے حرم بن گیا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں تم مزاروں پہ کیوں جاتے ہو, مزاروں پہ رکھا ہی کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ہم سے کچھ نہ پوچھو, جا کے بات کرو خواجہ صاحب سے. خواجہ غریب نواز خود فرما رہے ہیں کہ میں نے مزار داتا پہ انوار کی بارش دیکھی ہے, تجلیات کی بارش دیکھی ہے. آپ خزانے لٹا رہے ہیں اور میں اپنی جھولیاں خزانوں سے بھر رہا ہوں, لوٹ رہا ہوں. اور جب میں فیض یاب ہو کے 40 دن کے بعد واپس جانے لگا تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ نعرہ نکل گیا, گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نام کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. حضور آپ سارے زمانے کو فیض بخشنے والے ہیں, اور جو بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں ان کے آپ رہنما ہیں. اللہ اکبر. اپنی افتتاح باتوں کی طرف میں بڑھ رہا ہوں.